اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے اور کمال اسلوب ہے، جب کام سونپتا ہے تب انسان یہ خیال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کام تو مشکل ہوتے ہیں، کس کے لیے کروں کیوں کروں، کس کے لیے کروں کیوں کروں، اور اس سے مجھے کیا فائدہ، یہ مست ہے۔ اب اس کا جواب ساتھ قرآن میں دیتا ہے، کس ہستی کے لیے کرنا ہے وہ ہستی اپنا ذکر کرے گا۔ اب دیکھیے یہاں بات آ رہی تھی، پیچھے سے اگر آپ مضمون لیتے ہیں تو پچھلے مضمون کو آپ دیکھیں ملاتے چلے جائیں۔ تو آج کی آیت ہے ہماری آیت نمبر 9، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور لام البتہ ان اگر آپ پوچھیں، تو پوچھے، سالہ سالہ سالو سالت سالتا سالنا سالتا سالتما سالتا، ماضی واحد مذکر حاضر، اگر تو پوچھے آپ پوچھیں، ہم ان سے، جب فعل کے ساتھ ضمیر آ جائے گی جڑ کر آنے والی تو مفعولی ترجمہ دے گی۔ مفعول کو ہم عام طور پر کو سے ابتدائی طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کو سے نے پر کی اتنے حروف ساتھ لگتے ہیں، ہم کے ضمیر آئیے آپ ضرور سے ایسے ہوتا ہے، نیند آ رہی تھی اس لیے میں ادھر نہیں آ رہا تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور لام البتہ ان اگر سألتا آپ پوچھے، ہم ان سے، من خلق السماوات والارض، من کون، من کون، من کون، من جس نے، من جو کوئی، من تین ترجمے دیتا ہے، من موصولہ، من سوالیہ، من استفہامیہ اور من شرطیہ۔ من بطور فاعل، من بطور مبتدا، ما ھذا یہ کیا ہے، ما سوالیہ جو ہے وہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، ھذا خبر بنی ہوئی ہے، یعنی ایک دو حرف جو ہے وہ بھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ من خلقہ، کس نے پیدا کیا، کیسے من کا ترجمہ ہوا، خلقہ سے ہوا، خلقہ ماضی واحد مذکر ہے، اس نے پیدا کیا، من استفہامیہ، کس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، سماواتی بظاہر زیر لگ رہی ہے لیکن ہے یہ مفعولی، کیوں پیچھے فعل آ گیا۔ یہاں آ کر دو آوازیں جدا ہوتی ہیں، تن تن تین تانی تینی تینی آتن آتن آتن، یہاں آ کر دو آوازیں جدا ہوتی ہیں۔ من خلق السماواتی، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اچھا یہاں کو والارض سے بہت آسان سمجھ آ جاتی ہے، مرکب عطفی بنا ہوا ہے نا، سماواتی والارضی والارض، اگر فی السماواتی والارضی ہوتا تو پھر پتہ لگتا ہے مرکب جاری ہے، اضافی حالت ہے، خلق السماواتی والارض، ذات کے اوپر زبر بتا رہی ہے، حالت مفعولی میں چلا گیا، خلقہ فعل ہے، آگے مفعول ہے۔ یہاں تو خیر مونس سمائی ہے، مونس کیاسی ہے، مونس سمائی کو پہچاننے کا بھی طریقہ یہی ہے۔ لَيَقُولُنَّ لُنَّ، قَالَ یقول تقول اقول نقول، قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ اگر یہ لنا ہوتا، نام تاکید نون با ثقیلہ، پھر واحد کی بات ہو رہی ہوتی، نام کے پر زبر بتا رہی ہوتی، بات واحد کی ہے، یہ لنا جو ہے واو کے قائم مقام بن کے ہے یہاں۔ لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور بضرور کہیں گے، البتہ وہ ضرور بضرور کہیں گے، خلقہن، خلقہ پھر وہی بات آ گئی، خلقہ ماضی بعد مذکر غائب، اس نے پیدا کیا، ہنہ ان سب کو۔ اب ہنہ کی ضمیر ویسے بھی آسمان ساتھ ہیں، اس کے لیے ویسے بھی نشانی کیسی موجود ہے ہمارے پاس، لیکن جوڑا ہونے کے ناطے بھی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ
کوئی چیز جوڑا جوڑا ہو، جسم کا جوڑا جوڑا ہوتا ہے، وہ بھی مونس ہوتی ہے. یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں دن رات تب بھی جوڑا ہے، نیکی بدی تب بھی جوڑا ہے. آپ کہتے ہیں یہود و نصارہ تب بھی جوڑا ہے. یعنی آپ جوڑا بول لیں تب بھی وہ مونس ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے یا جسم کے اعضاء کے حوالے سے، زمین و آسمان کے حوالے سے آپ دیکھیں جوڑے کی بات ہو رہی ہے تو مونس ہو. تو اس لیے وہ ہنا کی ضمیر لے کے آیا ہے. ہنا جمع مونس غائب کی ضمیر ہے ان سب کو. العزیز الحکیم، علیم، جاننے والا، زبردست جاننے والے، نے العزیز العلیم، العزیز العلیم، جاننے والے نے. خلقہ ہنہ العزیز العلیم، یہاں مرکب توصیفی بطور فاعل ظاہر، خلقہ کا فاعل ظاہر، جاننے والے، زبردست جاننے والے نے اس کو پیدا کیا، ان سب کو پیدا کیا. ہم یہ کہیں گے کہ فاعل ظاہر آ گیا، لہذا خلقہ کا ماضی و مذکر غائب لکھیں گے. اس کو فعل با فاعل نہیں ہم کہہ سکتے. فعل با فاعل تب ہوگا اگر فاعل ظاہر نہ ہو. یہاں فاعل ظاہر ہو گیا. جعل لکم الارض مہدن، اللہ جی بولا جعل جس نے بنایا، لکم الارض واسطے تمہارے زمین کو، مہدن، مہدن مفعولی حالت آئی نا. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق آپ کہہ دیں. یہ مفعول جو ہوتا ہے، جو آخر میں آ رہا ہوتا ہے، یہ مفعول مطلق ہی آ رہا ہوتا ہے. ویسے اس کو مفعول ہے، اس کو آپ تمیز کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کا حال کہہ سکتے ہیں. کس حال میں ہے؟ بچھونا بنایا اس نے، فرشی بنا دیا اس نے، مہدن بنا دیا. ایسے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے ساری زمین جو بنائی ہے وہ ساری پاک بنا دی، پاک ہے، بچھونا بنایا. سجدہ کریں اس پہ. مہدن بنایا، حال بتا رہا ہے، کیفیت بتا رہا ہے، تمیز بتا رہا ہے، مفعول مطلق بتا رہا ہے، جو بھی آپ کہیں سب قبول ہے. آخر میں جو دو زبریں لے کے آ گیا نکرہ بنایا، جی. نکرہ بنایا، جعل فعل ہے اور الارض مفعول بہ ہے، اور مہدن پھر کیا ہوا؟ تمیز ہے، حال بتا گیا. پھر وہ حال ہے تو مفعول مطلق بھی ہے. کیسی زمین بنائی ہے؟ بچھونا بنا دیا. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے بنایا واسطے تمہارے اس زمین میں. ہاں مونس کی ضمیر ہے. اب ایسے اسما جس کے آخر میں کوئی کیسی نشانی نہ ہو، اس کو ہم کیسے پہچانے ہیں؟ ہمارے پاس 5 قاعدے ایسے ہیں. ہم اس میں اشارہ سے پہچانے، ضمیر سے پہچانے، موصولہ سے پہچانے، منادہ سے پہچانے، اور فعل کے صیغے سے پہچانے. یہاں زمین چونکہ مونس ہے، ہا مونس کی ضمیر ہمیں بتا رہی ہے، ضمیر مونس. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، سبلن راہیں، راستے. یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی نعمت ہے. اگر راستہ ہی نہ ہو تو کہاں ہم جائیں گے؟ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی ایک یہ راستے کا ہونا بطور نعمت بتایا جا رہا. وجعل، اور اس نے بنایا، لکم واسطے تمہارے، فیہا اس زمین میں، سبلن راستوں. سبیل کی جمع سبل آئی ہے. سبیل کی جمع سبل راہیں بھی ہو جاتا ہے، سبیل کی جمع سبل فی سبیل اللہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ کی راہ. ترجمہ یہی ہے. لیکن جب آپ سبیل کہیں گے تو پھر تو اور معنی ہو گیا. تو جب آپ سبولتن کہیں گے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. کمپل میں گولتا سے آپ بول رہے ہوں گے تو وہ کمپل ہوگا. کمپل بھی تو ایک شاخ ہوتی ہے.
وہ ٹھیک ہے، اس کو مخصوص کر دیا درخت کے ساتھ اور زمین کے ساتھ راہوں کو مخصوص کر دیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس میں، روٹ وہی ہے سین بے نام، سمجھ آئیے بات۔ وہاں میں نے مثال دی ہے آپ کو کمپل کی، روٹ یہی ہے، اور یہاں مثال دی ہے راہوں کی۔ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم راہ پالو، ماضی استمراری بنا ہوا ہے۔ یہ جو لعلکم ہے یہ شاید ہے، یہ تاکہ بھی کئی تاکہ میں تھوڑی سی گارنٹی ہوتی ہے، گارنٹی ہے نہیں ہے، شاید ترجمہ ہوتا ہے۔ شاید بہتر ہے، شاید بہتر ہے۔ گارنٹی تو ہے ہی نہیں، آپ کرتے جائیں کہ ممکن ہے ایسا ہو جائے، ممکن ہے ایسا ہو جائے، ممکن ہے ایسا ہو جائے، تاکہ آدمی دریات بیٹھ نہ جائے۔ کمال حکمتیں ہیں بابا۔ تاکہ کا ترجمہ نہیں ہے، تاکہ کا مطلب کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہے نہیں۔ انا انا کا انا لیتا لعلہ لاکنا، یہ اسم کے ناصبہ حروف کہلاتے ہیں۔ ان میں جو لیتا اور لعلہ ہے یہ دونوں اپنے ساتھ والے اسم کو مفعول حالت میں لے کے جاتے ہیں۔ کہیں آپ کو ایک آدھا لفظ مل بھی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ زیادہ تر ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ ضمیر چونکہ مبنا ہوتی ہے اس لیے مفعولی کنسیڈر ہو جاتی ہے۔ تہتدون دیکھیں مضارع جمع مذکر حاضر، یہ اہتدی یہتدی ہادہ یا سے ہے، باب افتعال میں چلا گیا، اس میں دیکھا دیکھی کا عنصر پایا جاتا ہے، اثر قبول کرنے کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یعنی اس سے اگر ہم استدلال یہ کریں کہ معاشرے میں جتنی اچھائیاں ہوتی ہیں وہ بھی دیکھا دیکھی، اور معاشرے میں جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی دیکھا دیکھی، تو معاشرے کی جو اصلاح ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے۔ کیسے رہ پائیں؟ دیکھا دیکھی پائیں گے۔ اگر معاشرے کی اصلاح ہوتی جائے گی، احسان کرنے والے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی احسان کرنے والا یہ سوچ کر کرے کہ اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا۔ اس پر تو اللہ اکبر، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل دیکھے، کمال عمل تھا بابا۔ جن کو انہوں نے ادھار دیا ہوتا تھا اس کی دیوار کے سائے کے نیچے بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ اگر میں اس کی دیوار کا سائے کا فائدہ اٹھا لوں تو یہ بھی کہیں سود میں نہ چلا جائے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی اس درجے تک اللہ کی رضا مطلوب۔ محتاط کیا۔ معاشرے کی اصلاح، اگر کسی کو یہ پتہ لگ جائے، دیکھیے آپ ادھار دے رہے ہوتے ہیں نا، ادھار لے کے جا رہا ہوتا ہے کوئی شخص، اس نے 1 ماہ کے بعد پیسے دے دیے، اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ نے کما کے ہی دیتا ہے، پیسے نہیں واپس کرے گا۔ یہ ہماری ایک چل رہا ہے سناریو، چل رہا ہے، کیا کریں؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر صرف ایک ہی بات ہے، احسان فراموشی۔ احسان مندی اور چیز ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں قدر ہے، ویلیو ہے، احترام ہے، عزت ہے، کہا ماننا ہے۔ اس کا روٹ یہ ہے، جب احسان فراموشی آئی، میرا حق تھا، تو پھر قدر کوئی نہیں رہے گی۔ یہ معاشرے کے وہ ناسور ہیں جن کی بات میں کر رہا ہوں۔ ساری باتوں کو سماپت کروں تو صرف ایک ہی لفظ میں ہے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں واسطے اللہ کے، اور اگر میں اس میں بھی جھانکوں تو پھر میں دیکھتا ہوں اس میں شکر کا ایک جذبہ ہے۔ کل شکر، کل حمد اور کل ثنا واسطے اللہ کے۔ اور اس کو جب کھولتے ہیں، اس مضمون کو جب ہم کھولتے ہیں تو پھر آگے مالک یوم الدین دیکھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ نیکی کا بدلہ نیکی اس دنیا میں ملتا نہیں، احسان کا بدلہ اس دنیا میں احسان ملتا نہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں مالک یوم الدین ہوں۔ اب جو شخص الحمدللہ کہتا ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے جو بھی کسی کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، اس پر جو مجھے تکلیف آنی ہے، وہ میرے ایمان کا، آخرت پر ایمان کا ثمرہ ہوگا۔ جتنا آخرت پر ایمان زیادہ ہوگا اتنا صبر والا زیادہ ہوگا، جتنا آخرت پر ایمان کم ہوگا اتنا بے صبرہ ہو جائے گا، اور جو ہی بے صبرہ ہوا ناشکرہ ہو جائے گا۔
یہ اس الحمدللہ میں موجود ہے۔ بڑی بنیادی بات ہے، یہ ہماری معاشرتی ویلیوز ہے جہاں یہ قرآن مجید کہہ رہا ہوتا ہے شاید کہ تم راہ پالو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے کہتا ہے شاید تم راہ پالو۔ اسی لیے کہا کہ اب دیکھیے نا، زمین پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، زمین بنائی ہے، زمین بنایا، آسمان بنایا ہے، تو پہلی بات کیا کہ یہ زمین تو دیکھو، اس میں راستے بنائے کہ نہیں بنائے جن سے تم منزل تک پہنچتے ہو؟ راستہ نہ ہوتا، اللہ اکبر، یہ بات آج ہمیں بہت اچھی سمجھ آتی ہے۔ کوئی اشارہ نہ ہو، اور سڑکیں بھی ایسی ہوں جیسے ہوائی جہاز چل رہا ہوتا ہے، جھٹکا ایک بھی نہ لگے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ ذات نزلہ جس نے اتارا، نازل کیا، نزلہ ینزل تنزیلا ہوتا ہے، اور جب باب آتا ہے تو اس میں اہتمام بھی پایا جاتا ہے، تدریج بھی پائی جاتی ہے۔ من السماء، آسمان سے، ماء پانی کو، بقدر ایک اندازے کے مطابق۔ فانشرنا به بلدۃ میتا، مرکب توصیفی لے کے آ گیا، پس ہم نے پھیلایا ساتھ اس کے مردہ شہر کو، آباد کر دیا۔ انشرا ینشر، نون شین رے سے پھیلانا بھی آتا ہے، آباد کرنا آتا ہے، کیونکہ وہ شہر کی بات ہو رہی ہے، ہم نے مردہ شہر کو ہم نے آباد کر دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو تمثیل ہے، یہ بہت کمال تمثیل ہے، بہت کمال۔ اس میں ریفرنس ٹو قرآن آپ دیکھیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پہلے پارے، یعنی یوں سمجھے کہ اگر انسان بدعمالیوں سے بھرا پڑا ہے، اس کے سینے میں انتہا درجے کی گناہ کے خیالات ہیں، حسد ہے، بغض ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، سب کچھ ہے، تو جب وہ قرآن سنتا ہے، کان سے قرآن کی آواز جاتی ہے، سنتا ہے، تو پھر اس کے سینے میں جو ہلچل ہوتی ہے اور تھل پتھل ہوتی ہے، وہ ایک اصل بات تو وہی ہو رہی ہے، گرج ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے، وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بات یہی بات کہی جا رہی ہے۔ فانشرنا، پھر بس پھیلایا ساتھ اس پانی کے، جو بنجر زمین تھی وہ بھی آباد ہو گئی۔ کذالک تخرجون، یہ جو کہتے ہیں کہ بھی مرنے کے بعد یہ اے جان مٹھا تے اگلا کہ ڈٹھا وغیرہ وغیرہ بات کہتے ہیں، اصل بات تو یہی کہنا چاہتا ہے کہ باس بعد الموت، اسی طرح بالکل بنجر فوت ہو گیا، مر گیا، ایسے بنجر زمین میں ہریائی اگائی ہے، اور جو بنجر سینہ تھا جس میں باطن بیماریاں تھیں، رزیل باطلہ جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن سننے کے بعد عمل پہ آ جاتا ہے انسان۔ تو اسی طرح اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم سب نکالے جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ کو آپ دیکھیں، یہ مفعول مطلق بھی بن جاتا ہے، اور اس میں اشارہ بھی ہے، مرکب جاری بھی ہے، خبر محذوف بھی ہے، سب کچھ اس میں موجود ہوتا ہے۔ کاف حرف جار ہے، آگے ذالک مجرور ہے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ ذات، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہا ہے، کام سونپا نا، کیسا کام سونپا ہے انسان کو، بس اللہ تعالیٰ تو ظاہر بات ہے کائنات دکھائے گا۔ کائنات کا ذکر کب کر رہا ہوتا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں۔ کائنات کا جب ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ اپنی ذات کے مقابلے میں کر رہا ہوتا ہے۔
والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، زوج کی جمع ازواج آئی ہے، کلھا سب کے سب کو، کلھا مرکب اضافی ہے، مضاف کلن تھا، ہاں مونس کی ضمیر ساتھ لگی ہے، لام کے اوپر زبر آ رہی ہے، مونس کی کیوں ہوئی؟ جوڑے مونس ہوتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، اور اس نے بنایا وہاں سے تمہارے کشتی میں سے، فلک من الفلک یہ اسم الجمع ہے، واحد بھی استعمال ہوگا، جمع بھی استعمال ہو جائے گا، والانعام، اور چپائے، ما ترکبون، رکبہ سے آ رہا ہے سوار ہونا، جس پر تم سوار ہوتے جس پر تم سوار سوار ہوتے ہو، راکبن سوار ہونے والا، راکب سوار ہونا، راکبن مصدر سے کہیں گے سوار ہونا، رکبہ وہ سوار ہوا، یرکبو وہ سوار ہوتا ہے، ہوگا، ترکبون تم سب سوار ہوتے ہو یا ہوگے، کیوں؟ لتستووا، کہ تم آرام پکڑو، سکون پکڑو، علی ظہوری، اس کی پیٹھوں پر، ظہر ان کی جمع ظہور آئی ہے، اور ہی مرکب اضافی میں مضافلے کی جگہ پر آئی، اور اس نے پیچھے مضاف بنایا، اور مضاف زیر سے آیا علی کی وجہ سے، اس کی پیٹھوں پر۔ یہ چلیے گھوڑا ہو یا خچر ہو یا گدھا ہو یا اونٹ ہو یا بیل گاڑی ہو، اس وقت تو یہی سواریاں تھیں نا، لیکن جب آدمی سفر کے لیے اس کے اوپر بیٹھتا ہے، بے شک اس کے اوپر جھٹکے ہی لگتے ہوں، لیکن اس کے پیچھے اس کے پیش نظر منزل ہوتی ہے۔ ایک دوسری طرف دیکھیں، ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، کتنے آرام سے ہوتے ہیں، منزل تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن گاڑی میں سکون کتنا مل رہا ہوتا ہے، اس اعتبار سے دیکھیے تاکہ تم آرام پکڑو۔ ثم تذکروا، پھر تم ذکر کرتے ہو، یاد کرتے ہو یاد اللہ کی نعمت، تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرتے ہو۔ یہ نعمت کو یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور نعمت کو یاد کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، وہ اس نعمت سے پہلے اس کی دعا ہے، اس کا شکرانہ ہے۔ اپنی زندگی میں دعاؤں کا عمل دخل پورا کر لیں، جو بھی کام کرنے لگیں دعا پڑھ لیں، برکتیں بھی نازل ہو جائیں گی اور آسانیاں بھی ہوں اور شکرانہ بھی ہو۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، تو شکرانہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، تاکہ تم ذکر کرو، یاد کرو اللہ کی، اپنے رب کی نعمت کو۔ جب اللہ کے رب، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرنا ہوتا ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے، تو شکرانہ ہوتا ہے۔ شکر اذا استویتم علیہ، اور جب تم اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہو، تم ہے ماضی ہے، اور اذا نے اس کو حال بنایا، علیہ اس پر سوار ہو جاتے ہو، تو پھر تم کہتے ہو تم کہو، کہو کہاں سے آیا، تقولون تھا، تقول پھر تم یہ کہو، تذکرو تم یاد کرو، تذکرون تھا نون رابی گرا، کہ تم آرام پکڑو، لام دیر لی، تستوون تھا نون رابی سے گرایا، یہ حالت مفعولی میں چلا گیا، ترکبون کے بعد آپ لام الف لا دیکھیں، تاکہ تم آرام پکڑو اس میں، اس کی پیٹھوں پر، اور پھر تم یہ تذکرہ کرو، اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، یاد کرو، اور جب تم اس پر آرام سے سوار ہو جاتے ہو، اس پر یعنی سواری کرنے لگ جاتے ہو، دو باتوں میں، ایک تو بیٹھتا ہے تو ایک آدمی اس پر سواری کر کے آرام پکڑتا، مطلب منزل تک جا رہا ہوتا ہے،
تو پھر تم اس وقت یہ کہو سبحان الذی سخر لنا. اب دیکھیں نا، آپ بیٹھ بھی گئے ہیں سواری پر، ابھی آپ نے سٹارٹ نہیں کی ہے جی. سواری پر بیٹھنا اللہ کی نعمت، اور جب آپ شروع کرنے لگے تو پھر آپ دعا پڑھیں. کیا دعا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے، بے عیب ہے اللہ جی وہ ذات. میں نے غور کیا کہ کوئی بھی دعا ربنا اور اللہم کے بغیر نہیں ہے، لیکن یہ ایک خاص دعا ہے سبحان سے شروع ہو رہی ہے. اس دعا کی جو اصل حکمت ہے وہ سمجھ آتی ہے جب آپ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے ہیں. چلیے سیڑھی تو ہم اتر رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو سیڑھی ہے نا. لیکن جب آپ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا پتھر نہ پاؤں کے نیچے آ جائے جو رڑ جائے، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو پھر آپ کو کون سنبھالا دے گا؟ اس لیے یہ بات یہ سبحان سے شروع ہوئی ہے. انسان کمزور، انسان ناتواں ہر اعتبار سے، تو اللہ بے عیب. اس کو میں کہتا ہوں ہر کمی کوتاہی یہ مجبوری سے پاک ہے. انسان ہر کمی کوتاہی مجبوری اور نہ جانے کیا کچھ آپ کہہ لیں گے، سب میں انسان پھنسا ہوا ہے. شادی مجبوری نہیں ہے انسان کی، بڑھاپا مجبوری نہیں انسان کی، وراثت وارث بنانا مجبوری نہیں انسان کی. ان سب چیزوں سے اللہ پاک. سبحان اس کو کہتے ہیں. بے عیب ہم ایک لفظ بول دیتے ہیں، لیکن اس کی تشریح میں اترے پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوگا کہ سبحان ہے کیا. آپ نے گاڑی چلا لی، چلا تو لی، روکے گا کون؟ روک کے دکھا دیں. وہ آپ کا ایک لیور ہی تو ہے جس کو آپ نے دبانا ہے. آپ کو کیا پتا کہ ویل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ ربڑ آپ کی نہ کھلے، آپ کا لاک نہ لگے، کیسے آپ رکیں گے بابا؟ یہ ہے سبحان. گاڑی کی تشبیہ بھی ہو جاتی ہے، اور جو میں نے آپ کے پہاڑ کی تشبیہ دی ہے وہ اور زیادہ ہے. اترتے وقت پتہ لگتا ہے کہ کہاں پاؤں رکھنا ہے. ہم سیڑھیاں اتر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل دیا، کمال عقل دیا. کیسے انسان منزلوں تک چڑھ گیا، کیسے اس نے اپنی سیڑھیاں بنائی ہیں. بنا تو لی ہیں، اتر کے دکھائے. چڑھ تو جاتا ہے آدمی، اترتا کیسے؟ بہرحال سخر لنا، سخر یسخر تسخیرا، تابع کرنا. جس نے تابع کیا لنا واسطے ہمارے، ہاذا کو، اس چیز کو، چاہے وہ گدھا ہو، چاہے خچر ہو، چاہے گھوڑا ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے ہوائی جہاز ہی کیوں نہ ہو، چاہے سمندر والا کوئی بحری جہاز کیوں نہ ہو، سائیکل کیوں نہ ہو، بابا تابع کیا ہے. گرتے وقت کیا پتہ لگنا؟ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور نہیں تھے ہم، اور ماں نہیں، کنا ہم تھے، لہو واسطے اس کے قرار پانے والے. قرار پانے والے نہیں تھے ہم، قرار نہ ملتا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک اپنے رب کی طرف البتہ ہم پلٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. آج کا سبق اتنا ہی ہے. بسم اللہ باجری ہاں جڑی ہے وہ کس نے پڑھ وہ پانی والی اس میں پانی تھوڑا سا ہے، یہ جو کا کہا جا رہا ہے والا یہ سوال تھا، اگر آپ ان سے سوال یہ سوال کن سے پوچھیں. یعنی سوال اور ہے، پوچھیں. یہ کن سے پوچھا جا رہا ہے، اور یہ جواب والذی موصولہ اسی کا جواب ہے. مشرکین مکہ سے آپ پوچھ رہے ہیں. آج آپ یہ بات کسی سے پوچھ لیں، میں دعا کر لیتا نہیں، ہوں. یہ جواب کون دے رہا میں ہے؟ یہ وہی دے رہے ہیں. اللہم ارحمنا بالقرآن اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلیہ وسلم.